بھائی اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ خرید رہا ہے، دھڑا دھڑ خرید رہا ہے. یہ S-400 کہاں سے لیا ہے اس نے؟ دوسرا یہ جو SU، یہ جو جہاز ہے 57، یہ بڑا باکمال جہاز ہے. یہ ان سے اور دھڑا دھڑ تیل لیے چلا جا رہا ہے، اور ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں امریکہ کا کچھ اور سلسلہ کرنے. جو سب سے خطرناک بات جس کی طرف میں بھی دھیان نہ گیا ہو کسی کا ابھی تک، جس کا احساس ہی مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اجیت دول پوتن کو کنونس کر لے کہ بھائی جب یہ پریشر ڈالیں جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے، تو تم ویٹو کر دینا. یہ بھی تو کر سکتا ہے. کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ کہیں کہ جناب یہ جو جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کو بنیاد بنا کے انہوں نے جنگ کی پوری ایڈیفس قائم کی ہے، پوری عمارت. انہوں نے کسی نفرت پہ نہیں کھڑی کی ہوئی کہ جی ہم نے پرانا بدلہ لینا. اصل بات تو وہ ہے، انہوں نے وجہ پیدا کی. کہانی تو کچھ پرانی ہے نا، سومناتھ سے شروع ہوتی ہے، پہنچتی یہاں تک ہے، لیکن اس کی فوری ریزن دنیا کو کنونس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ ٹیررزم ہے. وہ کبھی پہلگام ہے، کبھی بامبے ہے، کبھی اڑی ہے، کبھی کچھ اور ہے. گزشتہ دنوں جوائنٹ کمیونیکے آپ نے پڑھا ہوگا کہ چائنا نے پہلی دفعہ بہت زور دے کے پاکستان کو کہا ہے کہ بھائی آپ دھیان رکھیں، اپنے ہاں ٹیررزم پہ کنٹرول کریں. اور وہ خود وکٹم بن جاتا ہے کہ ہمارا سی پیک اس وجہ سے رکا ہوا ہے. پاکستان کے 12 لاکھ لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں. پاکستان کے سندھو ڈیلٹا میں پانی 80% تک گھٹ گیا ہے. اس کے علاوہ بھارتی سینا نے جس طرح سے S-400 کا استعمال کر کے پاکستان میں کھڑے میڈ ان امریکہ F-16 لڑاکو ومانوں کو بھاری نقصان پہنچایا، اس نے بھی پاکستان اور امریکہ میں ہڑکم مچا دیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے سب سے مکار آرمی چیف اسیم منیر کو دوسری بار امریکہ بلایا ہے. بھارت کی طاقت دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسیم منیر پاگل ہو گئے ہیں. دونوں کو ایسا صدمہ لگا ہے کہ بھارت کو پرمانو حملے کی دھمکی تک دی جا رہی ہے. دراصل پاکستان میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے چلتے اس مکار دیش کا استتو ہی خطرے میں پڑ رہا ہے. پاکستان کو پرکرتی اور بھارت دونوں کی زبردست مار پڑ رہی ہے. اسی سے گھبرا کر پاکستان کے آرمی چیف دوسری بار ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں میں جا کر گر گئے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی پٹ رہا ہے. تبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اسیم منیر نے امریکہ میں کھڑے ہو کر بھارت کو پرمانو حملے کی دھمکی دی ہے. اسیم منیر نے کہا ہے کہ اگر ہم ڈوبے تو آدھی دنیا کو لے ڈوب مریں گے. اسیم منیر نے یہ بھی کہا کہ اگر بھوشیہ میں بھارت کے ساتھ یدھ ہوتا ہے اور اس میں پاکستان کے استتو پر خطرہ منڈراتا ہے تو ہم پورے چھیتر کو پرمانو یدھ میں جھونک دیں گے. بتائیے اس سے خطرناک بیان دنیا کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں رکوائی. ڈونلڈ ٹرمپ خام خواہ کا کریڈٹ لے رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے تو نااہلی کی بدترین مثال یہ قائم کر دی کہ عین اس وقت F-35 کا شوشہ چھوڑ دیا، ٹویٹ کر دی کہ ہم F-35 لینے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ پھر فٹافٹ اس نے ڈیلیٹ کیوں کی؟ اسے کروائی گئی تھی کہ ڈیلیٹ کرو اس کو. مطلب کوڑ کوڑ کدھر تھے انڈے کدھر، کہ ادھر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہو اور ادھر تم وہ لینے چاہ رہے ہو. تم پاگل، جاؤ پھر وہی لے لو. کیا وہ تمہیں ٹیکنالوجی بھی دے گا؟ کیا وہ تمہیں الیکٹرانک کلاؤڈ بھی دے گا؟ کیا وہ تمہیں پورے کا پورا ایویکس بھی دے گا؟ وہ سسٹم بھی دے گا تمہارے C-130 میں پورے کا پورا سیٹ کر کے پھر تمہیں بٹھائے گا جہاز کے اوپر کہ جی جا کے وہ کرو. تو یہ ساری چیزیں جو چائنا بھی اس وقت باقاعدہ، چائنا، رشیا اور انڈیا آپس میں ایگریمنٹس کر چکے ہیں. 5 سال سے پینڈنگ پڑا تھا وہ ایگریمنٹ، وہ ہو گیا تھینکس ٹو آور ڈپلومیٹس. اینڈ ڈپلومیٹس یہی ہیں، یہ ہمارے کریئر ڈپلومیٹس کی بات نہیں ہو رہی. انڈیا کے معاملہ، چائنا، رشیا، یہ ڈپلومیسی جو ہے ہو رہی ہے نا، وہ یہی کرتے ہیں، یہی ہم